بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عیسائی عورت کے مسلمان ہونے کا واقعہ ایک سبق آموز واقعہ۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے، جرمنی سے ایک صاحب کا میرے پاس خط آیا جو پاکستانی تھے اور جا کر جرمنی میں مقیم ہو گئے تھے۔ نام بھی مجھے ان کا یاد ہے، عبداللطیف نام تھا۔ ان کا خط میں یہ آیا کہ میں پاکستان سے روزگار کی تلاش میں جرمنی آ گیا تھا اور اس وقت نہ کوئی دین کا خیال تھا اور نہ کوئی فکر تھی، نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ، بس پیٹ پالنے کی خاطر پاکستان چھوڑ کر جرمنی چلا گیا اور جرمنی میں جا کر مقیم ہو گیا۔ وہاں رہتے رہتے میرے ایک لڑکی سے تعلقات ہو گئے۔ یہ جرمن لڑکی تھی، عیسائی تھی۔ ہوتے ہوتے تعلقات ایسے بڑھے کہ میں نے اس سے شادی کر لی۔ دین اسلام کی طرف کچھ خاص فکر نہیں تھی، نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ کچھ، لیکن شادی کر لی، شادی بھی ہو گئی اور بے فکری سے وقت گزرتا رہا اور بچے ہو گئے۔ جب میرا بچہ بڑا ہوا اور پڑھنے لکھنے کے لائق ہوا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی جو عیسائی ہے وہ میرے بچے کو عیسائی مذہب کی تعلیم دے رہی ہے۔ اس وقت اچانک میرے اندر کا مسلمان بیدار ہوا اور میرے اندر سے غیرت نے مجھے للکارا کہ یہ تیرا بیٹا ہے اور یہ عیسائی بن رہا ہے، اس کو ماں عیسائیت کی تعلیم دے رہی ہے۔ اس دن سے میرے دل میں انقلاب پیدا ہوا اور میں نے سوچا کہ میں اسے روکوں۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تم اس کو عیسائیت کی تعلیم نہیں دے سکتی۔ بیوی نے کہا کہ کیوں نہ دوں، یہ میرا بھی بیٹا ہے اور میں جس چیز کو حق سمجھتی ہوں اور صحیح سمجھتی ہوں اس کے مطابق میں اپنے بیٹے کو بھی تعلیم دوں گی، آپ کو روکنے کا کوئی حق نہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، تمہارا مذہب حق نہیں ہے، ہمارا مذہب حق ہے۔ اس نے کہا کہ کیوں حق ہے بتاؤ۔ اب جب بات کرنی شروع کی تو اس کو تو بہت معلومات بھی اپنے مذہب کے بارے میں تھی اور مجھے اپنے مذہب کے بارے میں کچھ معلومات نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں بحث کرتا تو وہ جیت جاتی اور میرے پاس جواب نہ بن پاتا۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اس کشمکش کی وجہ سے میں تھوڑا سا نماز روزے کی طرف بھی متوجہ ہو گیا، لیکن جب بھی بحث کرتا ہوں تو میں اس کو قائل نہیں کر پاتا۔ وہ میرے بچوں کو خراب کر رہی ہے، عیسائی بنا رہی ہے، اللہ کے واسطے میری مدد کیجیے۔ یہ خط میرے پاس آیا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ بیچارہ اس مشکل میں مبتلا ہے، ایسی کوئی تدبیر میرے دل میں ڈال دیجئے کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ پھر میں نے اس کو خط لکھا، میری ایک کتاب ہے عیسائیت کے بارے میں، عیسائیت کیا ہے اردو میں اور انگریزی میں واٹ از کرسچینٹی کے نام سے چھپی ہوئی ہے۔ تو میں نے اس کو خط میں لکھا کہ اس سے آپ خود تو بحث کرنا چھوڑ دو، بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بالخصوص جب آپ کو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہو۔ البتہ اس کو دو باتوں پر کسی طرح راضی کر لو، ایک یہ کہ یہ کتاب بھیج رہا ہوں اس کا یہ مطالعہ کرے، اور دوسری بات یہ اس سے کہو کہ تم بھی اللہ پر ایمان رکھتی ہو اور میں بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ تم روز رات کو بیٹھ کر یہ دعا کیا کرو، یا اللہ اگر عیسائی مذہب پر حق ہے تو میں عیسائی مذہب پر قائم رہوں، اور اگر دین اسلام پر حق ہے تو اس کی سچائی میرے دل میں ڈال دیجئے اور اس حقانیت کا قائل کر دیجئے۔ یہ دعا کیا کرے، اس پر اس کو آمادہ کر لو۔ تھوڑے دن بعد اس کا خط آیا کہ وہ راضی ہو گئی ہے اور آپ کی کتاب کا مطالعہ کر رہی ہے، اور ساتھ میں وہ رات کے وقت میں یہ دعا بھی کرتی ہے، لیکن ابھی تک کوئی فرق نہیں آیا، جیسی تھی ویسی ہی ہے، کوئی میلان پیدا نہیں ہوا۔ اسلام کی طرف میں نے خط دوبارہ لکھا اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، اور اس سے کہو کہ یہ کام کرتی رہے، چھوڑے نہیں۔ میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ آپ دل میں ڈال دیجئے۔ وہ یہ دعا کرتی رہی۔ تیسرا خط جو آیا اس میں اس نے لکھا تھا، مولانا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دلیل سے پہچانا ہوگا،
میں نے تو اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اس نے یہ لکھا کہ یہ کل کا واقعہ ہے کہ وہ لڑکی کسی یونیورسٹی کے اندر کوئی امتحان دے رہی تھی، تو اس امتحان کی وجہ سے یونیورسٹی اس کو جانا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ ہم نے یونیورسٹی کا کام کیا، وہاں سے واپس آ رہے تھے اور وہ گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے اس نے اچانک گاڑی بائیں طرف کنارے کھڑی کر کے روک دی، گاڑی کے سٹیئرنگ کی طرف منہ ڈال دیا اور رونے لگی۔ میں سمجھا کہ اللہ نہ کرے کوئی دل کی تکلیف ہوئی ہے، کوئی اس کو دورہ پڑا ہے، جو اچانک گاڑی روکی اور رونے لگی۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس کو اتنا رونا آ رہا تھا کہ وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے؟ تو اس نے روتے روتے مشکل سے یہ جملہ ادا کیا، یعنی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، بس مجھے کسی جگہ لے جا کر مسلمان کر لو۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ یہ وہی عورت ہے جو مجھ سے بحث کیا کرتی تھی، اور آج یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے لے جا کر مسلمان کر لو۔ میں نے فوراً گاڑی سنبھالی اور خود ڈرائیو کر کے جو قریب ترین اسلامک سینٹر تھا وہاں اس کو لے گیا، اس کو کلمہ پڑھایا، دین کی بات سمجھائی اور مسلمان ہوئی الحمدللہ۔ اور آج جب رات کو واپس آئے تو رمضان کے دن تھے، تو آج ہم سحری میں دونوں اٹھے ہوئے ہیں، اور پہلا دن ہے کہ ہم دونوں روزہ رکھ رہے ہیں، اور اس میں آپ کو خط لکھ رہے ہیں۔ ایک خط اس کا تھا اور دوسرا خط اس عورت کا تھا میرے نام۔ اس نے لکھا تھا کہ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک ایسا طریقہ بتایا کہ جس نے مجھ پر حق کا راستہ کھول دیا، اور اب بتائیے کہ میں آگے کس طرح چلوں۔ یہ واقعہ خود میرے ساتھ پیش آیا۔ کتاب کا نام عظیم عالی شخصیت، جلد اول، صفحہ نمبر 365 تا 368۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔